آئیے اتوں میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں شکمیاں نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک جو کچھ میں بیان کراں اللہ صحیح معنی دے اندر سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان پیر مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن اتارے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَخَرَقُوا لَهُ بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اللہ نے فرمایا اللہ واسطے بیٹیاں بنا رہے نے، بیٹے بنا رہے نے۔ اللہ دے نال بیٹیاں جوڑ دے پئے نے، بیٹے جوڑ دے پئے نے بغیر علم، جہالت دی وجہ تو، بغیر کسی علم دے نہ ہون دی وجہ تو، کم علمی کم شعوری دی وجہ تو، اللہ اکبر، اللہ جہالت دی وجہ تو میرے نال بیٹے جوڑ دیندے نے اور بیٹیاں میرے واسطے بنا دیندے نے۔ حالاں اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، جو کچھ بیان کرتے پھر دیں، جو عقیدے رکھ دیں پھر دینے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساریاں چیزاں تو پا کے اللہ برتر ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال ان چیزاں دی لوڑی کوئی نہیں، اللہ پاک نو حاجت ہی کوئی نہیں بیوی دی بیٹیاں دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ فرمایا کہ اے میرے بندے میرے مخلوق دے وچوں جیڑے میرے بندے نے میرے مخلوق دے وچوں میرا جز لب دے پھر دینے، میرا حصہ لب دے پھر دینے، میری اولاد لب دے پھر دینے، میری اولاد بنا دے پھر دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان جیڑا ان نا شکرائے، کھلا تے سر عام نا شکرائے، انسان بے قدرت نا شکرائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا ان ساری باتاں دا رد کر دیتا ہے۔ توحید اللہ پاک نے اس سورت دے اندر بیان فرما دیتی ہے۔ تائیں اللہ ذوالجلال نے سورہ اخلاص قل ہو اللہ نو بڑی فضیلت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا میرے سونیا اعلان فرما دے وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے وے، اللہ دو نہیں نے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا الجبار احد، القہار احد، جبار اکیلا ہے یا قہار اکیلا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنا نام خود لیا، فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ گرامر ویکھیے، عربی دی کتاباں ویکھیے، سارے ہسٹریاں ویکھیے، سارا علم کھنگال ماریے، سارے جناب علم دی کتاباں ویکھیے۔
اللہ دا معنی اللہ جناب جڑا اللہ لفظ ہے اندہ جناب تسنیہ کوئی نہیں اندی جمع کوئی نہیں اے واحد ایک کوئی اللہ دا لفظ ہے اندی جوڑی کوئی نہیں جڑا لفظ اللہ ہے اندی تسنیہ کوئی نہیں اندی جمع کوئی نہیں اگے اللہ نے فرمایا احد احد دا معنی ایک ہے واحد دا معنی ایک ہے احد دا معنی اکیلا ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ احد اللہ ایک ہے بس اللہ ایک ہے اللہ اکیلا ہے اللہ یکجا ہے اللہ تنہا ہے اللہ احد ہے اللہ واحد ہے اللہ کلا ہے اور صرف کلا ہے اللہ اکبر اللہ ایسے بات نو دنیا دے اندر اس لئے ساری کائنات سجائیے کہ اللہ احد اللہ ایک ہے ساری دنیا نو تاں بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے انسانہ نو اللہ پاک نے اس واسطے بنایا ہے دنیا دے اندر بھیجیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرن کیوں اللہ ایک ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکیلا ہے اللہ کلا ہے اللہ واحد ہے اللہ احد ہے اللہ ایک ہے ایسے ہی سبق نو یاد کران واسطے اللہ پاک نے آسمان تو کتاباں اتاریاں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اتارے نے انہاں تے نبوت اور رسالت اتاری ہے تاکہ دنیا نو جا کے سبق دے اللہ ایک ہے جناب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی ایک کوئی دعوت دے رہنے کے اللہ بولو اللہ ایک ہے اللہ اکیلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر گزاری ہے ساری زندگی دعوت دیندے رہنے اللہ اکیلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 173 سال عمر گزاری ہے اپنی زندگی اندر یہی دعوت دیندے رہنے اللہ ایک ہے حضرت جناب اسحاق علیہ السلام نے 180 سال عمر گزاری ہے ساری زندگی ایک کوئی نعرہ اللہ ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 سال عمر گزاری ہے انہاں دی یہی دعوت اللہ ایک ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال زندگی گزاری ہے یہی دعوت دیندے رہنے اللہ ایک ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال عمر گزاری ہے یہی دعوت دیندے رہنے اللہ ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ اکبر 73 سال عمر گزاری ہے وہ بھی یہی دعوت دیندے رہنے اللہ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنی زندگی زمین دے اوپر دنیا دے اندر گزاری ہے 33 سال گزاری ہے یہی دعوت دیندے رہنے اللہ اکیلا ہے حضرت میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر گزاری ہے 40 سال نبوت تو پہلے 23 سال نبوت تو بعد ایک کو دعوت دیندے رہنے او مکے والے او دنیا والے او اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے ایسے نہیں میرے پاک پیغمبر نے مارا بھی کھا دیا نے پتھر بھی کھا دے رہے اللہ ایک ہے ایسے واسطے جناب جنگاں لڑیاں نے غزوہ بدر سجے ایسے واسطے اللہ ایک ہے آسمان تو فرشتہ دا نزول ہویا ہے فرشتے زمین تے آئے نے کیوں اللہ ایک ہے میدان احد سجے آئے کیوں اللہ ایک ہے غزوہ حنین سجے آئے غزوہ خندق نے غزوہ احزاب سجے آئے وہ صحابہ کٹ گئے نے اللہ ایک ہے بچے یتیم ہو گئے نے اللہ ایک ہے عورتاں بیوہ ہو گئیاں نے اللہ ایک ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ جانا دے گئے نے کہ اللہ ایک ہے مینوں تہانوں یہی حکم اللہ نے خود فرمایا ہے اللہ ایک ہے ایسے عقیدے تے قتل کرنا ہے اللہ ایک ہے ایسے عقیدے تے قتل ہونا ہے اللہ ایک ہے ایسے نظریے تے ایسے عقیدے تے جان دے دینی ہے خون بہا دینا ہے گردناں کٹا دینیاں نے بچے ذبح کرا دینے نے عورتوں بیوہ کرا دینا ہے اپنے
خون دا آخری قطرہ بہا دینا ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں نے، اللہ تین نہیں نے، اللہ 12 نہیں نے، اللہ 5 نہیں نے، اللہ 360 نہیں نے، 33 کروڑ اللہ نہیں نے، رب اور کوئی نہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ازل تو اکیلا ہے۔ احد دے اندر 3 لفظ نے، الف ہا دال 3 لفظ نے، تے زمانے بھی 3 نے، ماضی اور حال اور مستقبل۔ اللہ اکبر، اللہ دسنا چاہنے نے کہ جدوں کوئی شے موجود نہیں سی ادوں بھی اللہ موجود سی، ہن ساری کائنات سجی ہوئی ہے ہن بھی اللہ موجود ہے، جدوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادوں اللہ موجود ہوئے گا، ادوں اللہ اکیلا ہوئے گا، اس اکیلے دی بادشاہی تے حکمرانی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، یہی گل سمجھانا چاہنا واں۔ اللہ اکبر، سارا نظریہ بن جائے، سوچ بن جائے، اللہ بس ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کون کرے انکار، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ نو ایک مننے والے بلند والا کہو سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ تو اے مالک کلا زمین اسماناں دا، تو اے مالک کلا دو جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے اللہ، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایماناں دا، اے فرق ایماناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تمہیں مخلوق وکری بنائی ہے، اللہ تمہیں مخلوق وکری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، اگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ بے نیاز ہے نا، مفسرین کئی معنی کیتے نے، کئی معنی بندے نے، لیکن میں 4-5 معنی بیان کرنا چاہنا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ بے پرواہ ہے، اللہ با کمال ہے، جنہیں جناب جو ہر وصف دے نال متصف ہوئے، ہر وصف کمال دے نال متصف ہوئے۔ اللہ بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ لا زوال ہے، اللہ جنوں کدے زوال نہیں آ سکدا۔
اللہ سردار ہے، حقیقی آقا تے مولا ہے۔ اسی کہنے آ جنا اللہ پاک نو اپنا مولا کہنے آ، مولا میری ہے فریاد سن، مولا میری دعا سن۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کیویں بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک فرمایا اس دنیا دے اوپر، اس روئے زمین دے اوپر اس وقت جڑے بندے بولی بول دے نے، کوئی سندھی بول رہے آئے، کوئی پنجابی بول رہے آئے، کوئی مواتی بول رہے آئے، کوئی اوڈا دی زبان بول رہے آئے، کوئی انگلش بول رہے آئے، کوئی جناب پشتون بولی بول رہے آئے، کوئی جناب اپنی اپنی بولی ہے، کوئی ہندو بول رہے ہیں جناب، کوئی پنجابی بول رہے آئے، الگ الگ لینگویج نے، الگ الگ زبانہ نے، مگر اللہ کمیں بے نیاز ہے، بیک وقت سارے دی بولیاں سندا ہے اور سارے دی زبانہ جاندا ہے، سارے دی دلاں دے بھید جاندا ہے، ہر ایک دی پکار سندا ہے، تا اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کمیں بے نیاز فرمایا، حدیث قدسی میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اے سونیا اے جتنے بھی انسان نے، جن تے انسان نے، چھوٹے بڑے مرد عورتاں، کالے گورے امیر غریب غلام آزاد اور بزرگ تے عورتاں تے جوان، سارے جڑے نے اے سارے نیک بن جاون، عبادت کرنا شروع کر دیون، مینوں جناب میری عبادت شروع کر دیون، مینوں پکارنا شروع کر دیون، نمازاں پڑھن لگ جان، متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، مومن بن جان، اور نیکیاں کردیاں تقوی دی انتہا نو چھو لیون، یا فرمایا زہد نو پہنچ جاون نیکیاں کر کر کے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ دی نیکیاں ساری عبادتاں میری بادشاہی دے اندر اضافہ نہیں کر سکدیاں، میری شان نو بڑھا نہیں سکدیاں۔ پتہ چل گیا جنی اسی نیکیاں کردے ہیں، اسی روزہ رکھتے، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دینے ہیں، حج عمرے کردے ہیں، صدقہ خیرات کردے ہیں، اندہ اللہ پاک نو اندی ضرورت نہیں ہے، اللہ ذوالجلال لوڑ نہیں ہے، انہاں نیکیاں دی لوڑ صرف تینوں تو مینوں ہے۔ اللہ پاک انہاں چیزیں تو بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ، انہوں کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگے فرمایا جتنے بھی سارے انسان تے جن نے، سارے متقی پرہیزگار جڑے نے، اے سارے جناب گناہ کرنا شروع کر دیون اور فسق کرن، فجر کرن، شرک کرن، کفر کرن، فاسق بن جاون، فاجر بن جاون، پرلے درجے دے منافق بن جاون، مشرک بن جاون، کافر بن جاون، سارے شرک کرنا شروع کر دیون اور میری نافرمانیاں کرن لگ جاون۔ اے جناب گناہ کر کر کے، برائیاں کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے زمین نو سارے گناہ وادنال بھر دیون، پرلے درجے دے فاسق فاجر بن جاون۔ اللہ پاک نے فرمایا نقص من ملکی شیئا، فرمایا کہ میری بادشاہی دی اندر ایک ذرے دی بھی کمی نہیں لیا سکتے، میری بادشاہی، میری بادشاہت نو میری شان دے اندر کمی واقع نہیں کر سکتے، میری شان نہیں گھٹا سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث چل دیاں حدیث دی اینڈ تے جناب ایک ہور ٹکڑے تے اللہ پاک فرماندے نے، اے سارے انسان دے جن آ جاون، مرد تے عورتاں آ جاون، چھوٹے بڑے سارے آ جاون، اگلے پچھلے آ جاون، ساری انسانیت آ جاوے، ایک میدان دے اندر جمع ہو جاوے، جمع ہو کر کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے ون، جولیاں اڑ لین، جولیاں پھیلا لون اور جناب اپنے ہاتھوں نو کشکول بنا لون، میرے کول منگنا شروع کر دین، میرے کول سوال کرنا شروع کر دین۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں سارے دی دعاواں میں قبول کر لواں، سارے سوالاں میں سن لواں اور میں ہر منگی ہوئی شے دے دواں، تا کر دواں۔ اللہ فرماندے نے کہ جتنے بھی انسان آئے نے، مرد تے عورتاں آئے نے اور فرمایا اگلے پچھلے آئے نے، چھوٹے بڑے آئے نے، جن آئے نے، انسان آئے نے، فرمایا کہ میں سارے نو دیندہ جاواں
ضرورتاں تے ضرورتاں رہ گئیاں اللہ نے فرمایا میں خواہشاں یہ پوری کر دیاں میں ساریاں مراداں پوری کر دیاں میں ہر منگی ہوئی شے دے داں فرمایا کہ پھر بھی میرے خزانے انہیں لامحدود نے میرے خزانے اتنے لازوال نے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سمندر دے پانی دے اوپر سمندر دے پانی دے اندر ایک سوئی نو ڈبویا جاوے ایک سوئی نو تر کیتا جاوے سوئی سے پانی دے اندر ڈبوئی جاوے جس طرح سمندر دے پانی اندر سوئی دے ڈبونے دے نال سمندر نو کمی واقع نہیں ہوندی اور ہو سکتا ہے سوئی دے ایک اینڈ تے سوئی دے نکر تے کنا کو پانی سٹور ہو جائے گا کنا سوئی پانی اٹھا لیں گی اللہ نے فرمایا ایک سوئی دے ڈبونے دے نال سمندر دے پانی دے اندر دے کمی واقع ہو سکتی ہے میں اپنا سب کچھ انہوں دے دیواں پر میرے خزانے اندر اتنے بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی اینا نائے اللہ بے نیاز ہے وہ سب کچھ دے دے جو اسی منگیے اللہ نے فرمایا میرے خزانے اندر کمی نہیں آ سکتی اللہ اکبر اللہ چڑیاں بازاں کائی اللہ رو دیاں پہنچاوے چڑیاں بازاں کائی اللہ رو دیاں پہنچاوے جیڑا جو کھاوے اسنو اللہ اوہی کھواوے سمندراں چ مچھلیاں نو کیویں اور جاندا ہے سمندراں چ مچھلیاں نو کیویں اور جاندا ہے ساری مخلوق نو بس اللہ ہی کھواندا ہے ساری مخلوق نو بس اللہ ہی کھواندا ہے تگڑیاں نو دیندا ہے تے ماڑیاں نو دیندا ہے او دے کولو منگ جیڑا ساریاں نو دیندا ہے اوے دین والا کون ہے اللہ ہی رزاق ہے اللہ ہی رازق ہے روزیاں دا مالک اللہ ہے اللہ ہی کھلان والا ہے اللہ ہی پلان والا ہے اللہ عطا کری جا رہا ہے کوئی دشمن آوے تا دیندہ ہے بیگانہ آوے تا دیندہ ہے مشرک آوے تا دیندہ ہے غیر مسلم آوے تا دیندہ ہے اپنا مومن بندہ آوے تا دے دیندہ ہے اللہ بے نیاز ہے روزیاں دی روٹیاں دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں انسانہ نو ضرورت ہے اللہ سب کوئی دئی جا رہے ہیں ازل تو دئی جا رہے ہیں قیامت تک اللہ دے خزانے کھلنے نے اللہ اکبر اللہ دے خزانے لامحدود نے اللہ سب کچھ عطا کری جا رہے ہیں پر میں میرے خزانے کم نہیں ہو سکتے اس نے فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے پرواہ ہے اگے فرمایا لم یلد ولم یولد اللہ کسے دا اللہ دا کوئی بیٹا کوئی نہیں اللہ کسے دا بیٹا نہیں ہے فرمایا لم یلد اللہ دا بیٹا نہیں اگے پوتا نہیں اگے پڑ پوتا نہیں اللہ دی اگے قبیلداری کوئی نہیں ولم یولد اللہ دا باپ کوئی نہیں ولم یولد باپ دا باپ اللہ دا دادا کوئی نہیں اگے پڑ دادا کوئی نہیں کنبہ قبیلہ خاندان کوئی نہیں اللہ دا داد کا نان کا کوئی شے نہیں ہے اللہ ایک ہے بس اللہ ایک ہے اللہ دا جز کوئی نہیں اللہ دا حصہ کوئی نہیں جنہیں کہنا نور من نور اللہ اللہ پاک نے انہیں رد کر دیتا فرمایا نہیں اللہ دا کوئی جز نہیں ہے اللہ دا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ دی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کسی دی اولاد نہیں ہے اور جڑا کہندا کہ اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا حصہ ہے اللہ دی اولاد ہے اللہ پاک نو بڑا غصہ آندا ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذو الجلال فرماندے نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما
यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह पाक फरमांदे ने, ये कहते ने अल्लाह ने बेटा बनाया है, अल्लाह दुल जलाल ने बेटा पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, कितनी तुसी गिरी हुई गल कीती है, कितनी तकलीफ वाली बात कीती है, इतनी कौड़ी गल कीती है, इतनी तुसी गंदी बात कीती है, इतना गंदा कीदा बन गया है, इतनी गलीज तरीन ते बदतरीन बात कीती है। अल्लाह ने फरमाया ये तो तुसी जुबान च निकाल दियो, अल्लाह ने बेटा पैदा किया, अल्लाह का बेटा है। अल्लाह ने फरमाया इतना गंदा जुमला, इतना गंदा जुमला है, फरमाया के तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा। फरमाया के इतना गंदा जुमला है, जदों जुमला बोल दे हो, अल्लाह ने फरमाया आसमान फट क्यों नहीं जाते, आसमान डिग क्यों नहीं जाते, जमीन फट क्यों नहीं जाती, जमीन अंदर जलजले आ क्यों नहीं जाते, जमीन अंदर दराड़ा पै क्यों नहीं जांदियां। वतखिरुल जिबालु हद्दा, ये पहाड़ उड़ क्यों नहीं जाते, पहाड़ ख़त्म क्यों नहीं हो जाते। इतना गंदा जुमला बोल दे हो। फरमाया अल्दाउ लिर्रहमानि वलदा, निस्बत तुसी जोड़ दे अल्लाह पाक दे नाल कि रहमान ने बेटा पैदा किया है। इतना तुसी जुमला बोले आए, अल्लाह ने इतना गुस्सा आया है, करीब है कि आसमान फट जावन, आसमान डिग जावन, जमीन फट जावे और पहाड़ जनाब रूई दे गाले इतना उड़ जावन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह नू लोड़ की है, अल्लाह नू ज़रूरत की है कि बेटा पैदा करे, अल्लाह नू अपने जनाब औलाद की लोड़ की है, अल्लाह नू ज़रूरत की है। अल्लाह क्यों औलाद अल्लाह अपनी बनाएगा, अल्लाह एक है, अल्लाह का जुज़ कोई नहीं, अल्लाह की औलाद कोई नहीं, अल्लाह किसी की औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह और इस बात हदीस के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह ने डायरेक्ट फरमाया कि इब्ने आदम नाले मेरी तकज़ीब करता है, नाले मैनू गाली देंदा है। मेरी मां नू गाल कड्डे मैं फैर मारन तक जाना, मेरे बाप नू गाल कड्डे असी जनाब उन्होंने चुक के थले मारे कतल करन तक जाने। कई कतल हो गए बंदे गाल की वजह तो, लेकिन जिस रहमान ने सानू इंसान बनाया, जिन्हें सानू पैदा किया है, पानी सारी औकात ही क्या सी, सारी ऐसी है ही नहीं सी, सारा वजूद ही नहीं सी। पानी के गंदे नुतफे तो, पानी के कतरे तो सानू 5 फुटा ते 6 फुटा इंसान बना दिता। हुण जदों असी ताकतवर बन गए, जवान हो गए हैं, तो हुण आखी अल्लाह नू असी गालां देंदे फिरीए कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह ने बेटा पैदा किया, अल्लाह का बेटा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इब्ने आदम मैनू गाल कढ़दा है। और सब तो बेहतरीन, सब नालों बड़ी सबर करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। उन्हें आसमान गिराए कोई नहीं, उन्हें ज़मीन फाड़ी कोई नहीं, उन्हें सानू विच धंसाया कोई नहीं, पहाड़ उड़ाए कोई नहीं, उन्हें सानू सही सलामत रखा होया है, सानू रोज़ी भी दी जा रहा है, सानू अपने नेमत भी खवाई जा रही है। खा के असीं शुक्र ये अदा करने अल्लाह का बेटा मौजूद है। फरमाया तकज़ीब एवें करदा है, मैनू झुटलांदा है कि मैं मर जाना है। बंदा कहता मैं मर जाना, मैनू मौत के बाद किसी ने उठाना ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया जो तू शै ही नहीं सी, जो कोई शै है ही नहीं सी, तेनों तेरा बाप ते माँ मौजूद सी, तो फिर मैं तेनों पैदा किया ही नहीं किया, तेनों इंसान बनाया नहीं बनाया। हुण तेरा 5 फुट मौजूद, तेरा वजूद मौजूद है, हड्डियाँ मौजूद ने, मिट्टी मौजूद है, तो हुण मैं किवें तेनों खड़ा नहीं कर सकता, किवें तेनों मैं सामने लिया नहीं सा, हाजिर नहीं कर सकता, किवें तेनों मैं सामने खड़ा नहीं कर सकता। ये कहना अल्लाह ने खड़ा करना ही कोई नहीं। फरमाया एक गल मैंने जो बंदा करता है, मेरी तकजीब करता, मैंने झुटला देंदा है और उनका गाली करना यह। फरमाया वा अम्मा शतमुहु इय्या यक़ूलु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और गाल करना यह है जो बंदा कहता अल्लाह ने बेटा पैदा किया।
و انا سمد، میں بے نیاز بے پرواہ ہاں، مینوں لوڑ ہی نہیں ہے۔ الذی لم الد، کہ میں بیٹا پیدا نہیں کیتا، ولم اولد، نہ مینوں کسی نے پیدا کیتا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، نہ میں کسی دے بیٹا ہاں، ولم یکن لی کفوا احد، اور کوئی میرا پارٹنر، کوئی میرا ہمسر تے برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے آئے نے اپنے آپ نو رب کہلان والے، بڑے بڑے آئے نے اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کہلان والے، بڑے بڑے ہو گزرے نے اپنے آپ نو سجدہ کروان والے، اپنی جناب پوجا کران والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے نے مٹ گئے نے، مر گئے نے، زمین اندر دھنس گئے نے، زمین اندر جناب مٹی اندر لیٹ گئے نے، مٹی نال مٹی بن گئے نے۔ اللہ ذل جلال نے انہوں نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے، مگر کوئی اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکیا۔ پوری روئے زمین دے بادشاہی کرنے والے بھی آئے نے، دنیا دے اوپر جنت بنانے والے بھی آئے نے، اور اپنے آپ نو خدا کہلان والے بھی آئے نے۔ ایک اور آئے گا جناب، طاقتاں لے کے آئے گا، اپنے نال قوتاں لے کے آئے گا، اپنے نال جناب ہواواں لے کے آئے گا، طاقتاں لے کے آئے گا۔ وہ کہے گا میں رب ہاں، انا ربکم، میں تہاڈا رب ہاں۔ اللہ نے فرمایا اوندا انجام بھی جناب قتل ہوئے گا، اوندا انجام بھی موت ہوئے گا۔ دجال آئے گا اپنے آپ رب آکھے گا، عیسیٰ علیہ السلام دے ذریعے اون دی بھی موت ہو جائے گی، انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا۔ اے سارے جھوٹے خدا نے، جھوٹے رب نے، میرا پارٹنر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اکیلا ہاں، میری اولاد کوئی نہیں، میں کسی دی اولاد کوئی نہیں، مینوں کسی دی لوڑ کوئی نہیں، میں بے نیاز ہاں، بے پرواہ ہاں۔ اللہ الصمد، میں بے پرواہ ہاں، نہ میرے والدین موجود نے، نہ میری بیوی موجود ہے، نہ میری اولاد موجود ہے۔ اگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے برابری کرنے والا کوئی نہیں، میرا ہم پلہ کوئی نہیں، میرا پارٹنر کوئی نہیں، میرا جوڑ کوئی نہیں، میرے جناب ہم وزن کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جڑی سورت نا اللہ ذل جلال نے سورہ اخلاص نو نازل فرمایا ہے، اے دے کل نا 47 حروف نے، 40 تے 7 47 حروف نے۔ جڑا بندہ ایک بار سورت پڑھ لینا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 470 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ کنی کی دیر لگ دی کل والا پڑھن لگیا ہے، 470 نیکیاں نامہ ماز لکھ دیتے جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جدوں جمعہ شروع ہوا میں مسلسل پڑھدا پیا، تسی سندے پئے ہو، اللہ ذل جلال نے لکھ کے نا، لکھ کے اللہ پاک نے نیکیاں سارا اعمال نامہ انشاءاللہ پڑھ دینا ہے، اسی پڑھیا کرنی ہے۔ کل واللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں۔ قل هو اللہ احد، پورے قرآن پاک دے اندر واحد اے سورت ہے، ان دی پہلی آیت بھی احد دے ختم ہوندی ہے، ان دی آخری آیت بھی احد دے ختم ہوندی ہے۔ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں جدوں کوئی شے نہیں سی، ادوں اللہ دی ذات اللہ اکیلا سی، ہون کائنات موجود ہے، ساری چیزاں موجود نے، ساری مخلوقاں موجود نے، کائنات موجود ہے، ہون بھی اللہ اکیلا ہے، وہ دی بادشاہی ہے۔ جدوں ہر شے ختم ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے ختم ہو جائے گی، کائنات تباہ ہو جائے گی، کوئی شے نہیں ہوئے گی، ادوں بھی اکیلا اللہ اکیلا ہوئے گا، اللہ واحد احد ہوئے گا، ان دی حکمرانی ان دی بادشاہی ہوئے گی۔ میں حدیث کے اندر پڑھے آئے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اے 7 زمیناں جڑیاں نے اپنی جناب انگلیاں تو اٹھا لیں گے، 7 آسمان نو لپیٹ کر کے اللہ
تبارک و تعالی ان انگلیاں دے اوپر اٹھا لین گے اپنی انگلیاں دے اوپر اللہ دا وجود موجود ہوئے گا اللہ پاک نے خود قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ ذو الجلال فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا کہ بابرکت ہے او دا جدے ہاتھ دے اندر ساری دنیا کائنات دا نظام موجود ہے اللہ دا ہاتھ بھی موجود ہے اللہ نے پچھلی آیت اندر فرمایا اللہ دا چہرہ بھی موجود ہے اور ایک اور مقام دے فرمایا اللہ دی پنڈلی بھی موجود ہے جدو پنڈلی کھول دیتی جائے گی میدان حشر ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی آسماناں نو ستے آسمان ستے زمیناں نو انہاں انگلیاں تے اٹھا لیں گے اللہ اینج اچھال رہے ہوں گے اور اللہ فرمان گے کدھر گئے بڑے بڑے جابر حکمران کدھر گئے نے اور این الجبارون این القہارون وہ کدھر گئے بڑے بڑے ظلم کرنے والے زیادتیاں کرنے والے ظلم دی انتہا کرنے والے فرمایا کہ جبر کرنے والے زبردستیاں کرنے والے اپنے آپ نو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کدھر گئے نے کنے بولنا ہی ہوتے کوئی شے ہونی کوئی نہیں پھر اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں گے انا اللہ میں اللہ انا الملک میں بادشاہ میں شہنشاہ اللہ اکبر اللہ میں ہی خدا میں ہی بادشاہ میں ہی شہنشاہ میں ہی مالک الملک ہاں اللہ اکبر اللہ میں گل کر رہا سا جیڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نو کتنا اجر ثواب عطا فرماندے نے حدیث سماعت فرمائیے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشدو فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن پھر کہو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول آئے کہنے لگے میرے صحابہ میں تہانوں قرآن دا ایک تہائی پڑھ کے سنانا ہوا قرآن دا تہائی کنا ہے 10 سپارے دے برابر میں تنوں 10 سپارے قرآن پڑھ کے سنانا ہوا سبحان اللہ صحابہ اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی آپ نے فرمایا او شدو کٹھے ہو جاؤ جمع ہو جاؤ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جنہوں نے کٹھے ہونے سے کٹھے ہو گئے صحابہ جمع ہو گئے کتنا سونا منظر ہوئے گا اللہ دے رسول قرآن سنان واسطے آئے نے صحابہ قرآن سنان واسطے آئے نے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر آ گئے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے رسول آئے نے آ کر کے فرمایا ایک کوئی سورت پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص تلاوت کی تھی آپ نے قل هو اللہ پڑھیے آپ پھر اچانک اٹھے دے کھڑے ہوئے آپ اپنے گھر چلے گئے نے نبی پاک جدوں گھر گئے نے صحابہ سوچن لگ گئے شاید اے نا آپ تے ایمرجنسی کوئی نبی پاک تے کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا آسمان تو کوئی حکم آ گئے ہیں اس لیے آپ نہ چھڑے کے چلے گئے نے صحابہ انتظار کر رہے نے
اللہ دے رسول کر تاں گئے نے ہونے کوئی نواں حکم آیا ہے آسمان تو وہی آئی ہے تاں سانو چھڑ کے چلے گئے نے کیوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی میں تانوں قرآن دے تہائی سناواں گا 10 سپارے قرآن سناواں گا فرمایا کہ اللہ دے رسول قرآن دے سنائے کوئی نہیں قل هو اللہ سنائیے قل هو اللہ سنا کے آپ چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر بعد میرے پیغمبر آئے نے آپ نے آ کر کے فرمایا او صحابہ پریشان نہ ہو وہ نبی پاک فرما دے نے اللہ انہا تعدل ثلث القرآن سورہ اخلاص جڑا بندہ پڑھے گا سورہ اخلاص 1/3 دے برابر قرآن پاک دی 1/3 دے برابر ہے جڑا بندہ ایک بار قل هو اللہ پڑھے گا سورہ اخلاص دی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو 10 سپارے تلاوت کرنے دا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ دوسری حدیث تے آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان کرتے جامع ترمذی دے اندر نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے نے مسجد نبوی جو باہر نکلے نے مدینے دا بازار ہے اللہ مینو بھی لے جائے اللہ تہانو بھی لے جائے اللہ اونی دیر تک موت نہ آوے میری اسلامی روحانی ماما بہنہ بھی آئیاں نے کران دا لوگ سن رہے نے یا اللہ جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں انہی دیر تک موت نہ آوے جب تک اسی مکہ تے مدینہ نہ ویکھ لئیے جدو آپ مدینے جاواں گے جانا انشاءاللہ مدینے جاواں گے جدو اپنی جناب ہم مکے جو عمرہ کر کے مدینے پہنچاں گے دوروں مسجد نبی دے مینار نظر آنے گے تے اللہ والا کہندا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ اکبر اللہ مکے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا انوار نظر آئے اللہ اکبر اللہ مدینے جا کی ہندائے دکھ درد کے ماروں کو اوے غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب مدینے کی وہ گلیاں اور بازار نظر آئے ایک کہنے ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل نہ آوے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دے نال حضرت عمر دے نال پیار کردا ہے صحابہ نال پیار کردا ہے بلند آواز نال سبحان اللہ کہنا پینا جملہ سنو پہلے اللہ اکبر اللہ کیسی ان کی محبت تھی کہ آج بھی روزے میں کیسی ان کی محبت تھی کہ آج بھی روزے میں سوئے آقا کے پہلوں میں دو یار نظر آئے
سوئے آقا کے پہلو میں اور دو یار نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے مدینے دا بازارے ایک بندہ جا رہا ہے، نالے اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے، سبحان اللہ، نالے مسلمان اللہ دے رسول دا صحابی ہے، مدینے دا بازارے نالے توڑتا جا رہا ہے، نالے قرآن پڑھدا جا رہا ہے، پتہ کی پڑھدا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پاک پیغمبر دے کنہ مبارکہ دے اندر او دے قل ہو واللہ دی آواز پہ گئی ہے۔ اللہ دے رسول نے انگلی اٹھائیے، انگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا پیچھے ویکھیا میں آندا پیا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنا چہرہ میرے وال کیتا، میرے وال کیتا، انگلی ادھر کیتی، فرمایا واجبت واجبت واجبت، فرمایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ قلت وما واجبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آکیا سونیا کی واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ واجبت لہ الجنہ، اے بندہ مدینے دی بازار دے اندر تردا جا رہے آئے، نالے اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے آئے، قل ہو واللہ پڑھدا جا رہے آئے، اے دا چلنا گلیاں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا، قل ہو واللہ پڑھنا اللہ نے اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تردے پھردے ہوئے دے اوپر جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ نالے قل ہو واللہ پڑھدا جا رہے آئے، نالے جنت دے اندر وڑدا جا رہے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نالے قل ہو اللہ پڑھدا جا رہے آئے، نالے جنت وڑدا جا رہے، سبحان اللہ۔ میں تے تم بھی ایسا پڑھیے کہ نہ پڑھیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آؤ میرے بھائیوں قرآن دے والا آ جاؤ، سورہ اخلاص قل ہو واللہ دے والا آ جاؤ، مگر ساڑھے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ٹائم ہے ساڑھے کوئی جناب کے دیواتے موبائل واسطے، فیس بک واسطے ٹائم ہے، ٹی وی واسطے ٹائم ہے، ڈنگرہ واسطے ٹائم ہے، پانی لگانا ہوئے تاں ٹائم ہے، روٹی کھانی ہوئے تاں ٹائم ہے، کسی کو ملنا جانا ہوئے تاں ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے ساڑھے کو قرآن واسطے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن دے اوپر مٹیاں پہ گئیاں نے، مٹیاں دی تہواں جم گئیاں نے، سجا کے بند کر کے رکھے ہویا سی جناب الماریاں دے اندر، اونچے مکان رکھے ہوا تھا، کسی دا ہاتھ بھی نہ لگے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عیسائیاں دی چٹھیاں عیسائی لے آواں، اسی سینیاں نال لنگائے۔ عیسائیاں دی چٹھیاں، موبائل عیسائیاں دا پیغام ہے، ٹی وی عیسائیاں دا پیغام ہے، اور فلمہ تے ڈرامے تے گانے تے ڈانس تے مجرے، اے عیسائی یہودیاں دا پیغام جو اسی سن رہے ہیں، اپنے سینے لا رہے ہیں۔ عیسائیاں دی چٹھیاں عیسائی لے آواں، اسی سینیاں نال لنگائے۔ اوے اللہ دی چٹھیاں پیغمبر لے آواں، اسی گلیاں وچ لائیے۔ اے قرآن پھل چمیدا جو کھڑیاں وچ گلزاری، جے نہ اس تے عمل کرے سے تو سڑے سے دوزخ ناری۔ اور اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ جو سدھی راہ دکھلاوے، جو بھی اس تے عمل کماوے او سدھا جنت جاوے۔ اللہ تو دعا جو سنایا اللہ پاک عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا